آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آج رمضان المبارک کا 10واں روزہ ہے اور آپ نے سماعت کیا ناظم جلسہ حافظ و قاری محترم جناب محمد سمیع اللہ قادری ابوالعلائی صاحب سے کہ آج کے 10ویں روزے کی مناسبت سے ہمارا ہفتہ واری یہ جو اجتماع ہے، اس کا موضوع، اس کی ٹاپک فیضان ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارا موضوع ہے، کیونکہ آج ہی کی تاریخ کو 10 رمضان المبارک کی تاریخ کو ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مقدس ہوا ہے، اور یہ بات آپ کا ذکر، آپ کا تذکرہ یقیناً یہ ہمارے ایمان کو تقویت پہنچانے کا ذریعہ ہے، ہماری روح کو طاقتور پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات اور آپ کے امت پر احسانات تو بے حساب ہے، لیکن مختصر سے وقت میں آپ کا ذکر، آپ کا تذکر خیر ہم کریں گے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی چند خصوصیات ہے جو کسی اور کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی۔ کائنات میں کسی خاتون کو، کسی عورت کو ایسی خصوصیتیں جو بیان کی جا رہی ہے، کسی اور خاتون کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی۔ آپ پوچھیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی، پہلی وحی غار حرا میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ جس وقت وحی الہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس پر نازل ہوئی تو خدا کے کلام کی جو جلال ہے، اس جلالی کیفیت کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینہ بہنے لگا، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان آیتوں کو لے کر سب سے پہلے میرے آقا اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، اور سب سے پہلے قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریک حیات
ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو قرآن کی آیتوں کو سنایا۔ یہ خصوصیت کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے حضور نے قرآن کی جو آیتیں سورہ علق کی جو نازل ہوئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پڑھ کر حضور نے سنایا، اور قرآن کے نازل ہونے، وحی الہی کے نازل ہونے کے سارے واقعے کو سرکار نے بیان فرمایا۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ میرے آقا نے بار بار یہ کلمے ارشاد فرمائے۔ جب حضور نے اس عجیب واقعہ کا جو پہلی مرتبہ پیش آیا تھا قرآن کے نازل ہونے کا، وحی الہی کا، اس واقعے کو سرکار نے ام المومنین کے سامنے بیان کیا، تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے پیارے جملے ارشاد فرمائے اور ایسی حضور کے سامنے ہمت افزائی کے کلمات بیان فرمائے۔ آج بھی احادیث کی کتابوں میں وہ کلمات ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ آپ نے حضور سے عرض کیا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، بے شک آپ صلہ رحمی کیا کرتے ہیں، آپ کی یہ کیفیت ہے کہ آپ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، تعلقات کو بہتر رکھا کرتے ہیں۔ اس کے بعد عرض کیا کہ حضور آپ وہ ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، آپ اس کی مدد کیا کرتے ہیں، اور آپ ساتھ ہی ساتھ مہمان آتے ہیں تو آپ مہمان نوازی کیا کرتے ہیں، کمزوروں کو، محتاجوں کو آپ ان کو ضروریات کو پورا کیا کرتے ہیں، اور مصیبتوں کے وقت میں آپ لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسی پاکیزہ صفات، ایسے پاکیزہ اخلاق آپ کی ذات کے اندر ہے، فرمایا جن کے اندر ایسی خوبیاں ہو، کمالات ہو، اللہ کی قسم اللہ کبھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ یہ ہمت افزائی کے کلمات سب سے پہلے حضور نے اللہ کے کلام وحی الہی کو سن کر کائنات میں اگر کسی کو سنایا ہے تو ام المومنین کو میرے آقا نے بیان فرمایا ہے۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے آپ کی کہ رسول پاک علیہ السلام کی زمان مبارکہ جس وقت ام المومنین جب تک باحیات رہی، جب تک دنیا میں ظاہری نگاہوں کے سامنے رہی، تو رسول پاک علیہ السلام نے ام المومنین کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ دوسری خواتین، دوسرے ازواج مطہرات کی موجودگی میں سرکار نے نکاح فرمائے، لیکن ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک ظاہری نگاہوں کے سامنے رہی، آپ کی حیات مبارکہ دنیاوی باقی رہی، تب تک حضور نے کبھی کسی دوسری عورت سے سرکار نے نکاح نہیں فرمایا۔ یہ بھی آپ کی خصوصیات علماء نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کی دولت سے مشرف ہونے والی جو ہستی ہے وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والی سب سے پہلے جو خاتون ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہستی ہے۔ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن نماز فرض ہونے سے پہلے بھی آپ حضور کے پیچھے نماز ادا کرتی۔ ابھی آیت نماز کا حکم نہیں آیا، نماز کی جو آیتیں نازل ہوئی وہ ہجرت کے بعد میں نازل ہوئی، نماز ابھی فرض نہیں ہوئی، اس سے پہلے ام المومنین رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھا کیا کرتی تھی۔ تو بہرحال
حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پاکیزہ، انتہائی بلند اخلاق، انتہائی باوقار ہستی تھی، انتہائی صابرہ، صبر کرنے والی، تحمل والی، برداشت والی خاتون تھی، اور انتہائی دور اندیش خاتون تھی۔ طبیعت میں بے صبری پنا اور پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف کو دیکھ کر گھبرانے والوں میں سے نہ تھی، بلکہ ہر وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار تھی کہ جب کبھی مکے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے، تکلیف پہنچاتے، حضور کے قلب مقدس پر جب کبھی قریش کی وجہ سے، مشرکین کی وجہ سے کوئی تکلیف حضور کے قلب مقدس کو پہنچتی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کے لیے ہمت اور مقدس کلمات بیان کیا کرتی، اور حضور کے ہمیشہ ساتھ رہا کرتی۔ اور اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی میری زوجہ ہے تو فرمایا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضور نے قسم کھا کر بیان فرمایا، چونکہ وہ اس وقت حضور کے ساتھ تھی جب سارا زمانہ سرکار کے خلاف میں تھا، وہ اس وقت سرکار کی خدمت میں رہی، اس وقت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ رہی، ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے، ہر جہت سے سرکار کا ساتھ دیتی رہی۔ جب زمانہ خلاف رہا، حضور کے خلاف میں کفار، مشرکین، قریش، رشتہ دار، سارے لوگ جب خلاف ہو گئے، ام المومنین نے سرکار کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا ہے، دامن مصطفیٰ کو تھامے رکھا، حضور کے ساتھ رہی ہے۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے، اتنا پیار کرتے۔ اس محبت اور اس پیار کا اندازہ آپ اس بات سے لگائے کہ جس سال ام المؤمنین کا وصال ہوا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس سال آپ پردہ فرمائی، وصال ہوا، اس سال کو حضور کو اتنا رنج ہوا، اتنا غم ہوا، اس کو سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں عام الحزن کا نام دے دیا گیا۔ عام الحزن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سال خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، وہ غم کا سال ہے۔ سرکار نے اس سال کو غم کے سال کی طرح، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیفیت حضور کے قلب مقدس پر ہوئی، اتنی محبت فرمایا کرتے۔ اور اس بات سے آپ اندازہ لگائے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھر میں سالن پکایا جاتا، کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس سالن یا کچھ اچھی چیز گھر میں بنائی جاتی، تو آپ فرماتے کہ فلاں خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھی یہ سالن پہنچا دیا جائے۔ یہ میری خدیجۃ الکبریٰ سے جن خواتین کے تعلقات تھے، دوستی تھی، تو فرماتے کہ یہ فلاں خدیجہ کی سہیلیاں ہیں جو خدیجہ سے محبت کیا کرتی تھی، میری زوجہ سے ان کی عقیدتیں تھی، ان سے محبتیں تھی، تو میرے آقا ان کی سہیلیوں کا بھی خیال فرمایا کرتے۔ اللہ اکبر! کیسے اخلاق کا درس دیا ہے حضور نے، کیسی الفتوں کا درس دیا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضور سے آپ کا وصال مقدس ہوا، آپ کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور میرے آقا کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے 2 مرتبہ آپ بیوہ ہو چکی تھی، آپ کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے۔ 2 نکاحیں ٹوٹنے کے بعد عرب میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اونچا مقام تھا،
آپ قریش کے بہت مالدار دولت مند عورتوں میں سے آپ کا شمار کیا جاتا تھا، اور سارے قریش میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ جو خاتون ہے خدیجۃ الکبریٰ، یہ بڑی مالدار بھی ہے، بڑی سمجھدار بھی ہے، بڑی فہم و فراست والی ہے، بڑی زیرک ہے، عقل مند ہے۔ یہ سارے قریش کے جو لوگ جانتے تھے، وہ لوگ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات ان لوگوں میں مشہور تھی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی قریش کے بڑے بڑے مالداروں نے نکاح کا پیغام بھیجا، کہا کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ کئی مالدار دولت مند لوگ، قریش کے بڑے معتبر مانے جانے والے لوگ، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور یہاں تک کہا کہ اگر آپ نکاح کو مان لیں گے تو ہم آپ جو چاہیں گے وہ دینے کے لیے تیار ہے، چونکہ آپ کی بڑی خصوصیتیں تھیں، بڑی بااخلاق خاتون تھی۔ لیکن قربان جائے آپ نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، مجھے نکاح اب نہیں کرنا ہے۔ انکار کرتی رہی، رشتے اور پیغام نکاح آتے رہے، آپ نے انکار کرتے رہے۔ آخرکار ایک مرتبہ ایسے حالات پیش آئے کہ آپ نے رسول پاک علیہ السلام کی دیانت داری، امانت داری، حضور کے اخلاق، کردار کو سن کر آپ نے ایک مرتبہ پیارے آقا کو اپنے تجارتی سامان کے ساتھ ملک شام روانہ فرمایا، اور حضور کی خدمت میں اپنے غلام کو رکھا جس کا نام میسرہ تھا، اور اس غلام کو کہا کہ دیکھو، میں مال تجارت دے کر عرب کی باعظمت ہستی کو تمہارے ساتھ تمہیں ان کی خدمت کے لیے رکھ رہی ہوں۔ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کا حکم دے تم اس کو اپنا لینا، وہ جو رائے دے ان کی رائے کی کبھی مخالفت نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے غلام میسرہ کو اس بارے میں یہ حکم دے دیا۔ رسول پاک علیہ السلام ملک شام کی طرف تجارت کے لیے ام المومنین کا مال لے کر آپ تجارت کی غرض سے آپ تشریف لے گئے۔ تو وہ جو غلام تھا، اس غلام نے دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام جب کبھی کسی راستے سے گزرتے اور دھوپ کی شدت ہوتی تو ہر جگہ دھوپ پڑتی اور حضور پر ایک سائبان قائم رہتا، سرکار پر ایک سائبان قائم رہتا۔ رسول پاک علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھ کر وہ غلام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پریشان ہو گیا۔ پھر اور آگے بڑھے تو اس نے یہ دیکھا کہ جس مقام پر آپ تشریف لے گئے تھے وہاں پر قریب میں ایک بہت بڑے راہب کا عبادت کا مقام تھا، وہ راہب اس میں عبادت کیا کرتا۔ تو اس راہب کو جہاں پر وہ میسرہ جا کر راہب سے ملاقات کیا تو وہ راہب نے دیکھا کہ میسرہ کے ساتھ ایک نورانی ہستی بھی موجود ہے، ایک درخت کے نیچے پیارے آقا کھڑے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے۔ تو اس راہب نے میسرہ سے کہا کہ اے میسرہ، تمہارے ساتھ یہ کون آئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ عرب کے بڑے معزز، بااخلاق، باکردار ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہے۔ ابھی سرکار نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس نے نام بیان کر دیا۔ تو اس راہب نے جو سابقہ کتابوں تورات کا عالم تھا، اس راہب نے کہا کہ یہ جو درخت کے نیچے جو جلوہ گر ہے، یہ وہ درخت ہے جس درخت کے نیچے صرف اور صرف اللہ کے نبی تشریف فرما ہوا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس راہب نے کہا کہ میری کتاب تورات کا میں عالم ہوں، اس کی آیتوں سے واقف ہوں، اس کتاب میں جو جو صفات آخری نبی کے بیان کیے گئے ہیں وہ ساری صفات
اس ذات گرامی کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، اس ذات گرامی کے اندر ساری صفتیں مجھے نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ راہب آیا، آ کر عرض کیا میں نے کچھ صفتیں آپ کے اندر دیکھی ہے، ایک صفت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہے ان کے پشت اطہر پر ختم نبوت کا ایک مہر لگا ہوا ہوگا، آپ اپنی پیٹھ مبارک سے کپڑا ہٹائیے تاکہ میں اس کی بھی زیارت کر لوں اور مجھے یہ یقین ہو جائے کہ یقیناً آپ ہی آخری نبی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو ہٹایا تو اس راہب نے دیکھا کہ حضور کے پشت مبارک پر مہر نبوت لگا ہوا ہے۔ اس نے اسی وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہے، اللہ ایک ہے اور میں آپ کے ہاتھ پر اسلام لاتا۔ کاش میں وہ زمانہ پاتا جس زمانے میں آپ اہل مکہ کے سامنے نبوت کا اعلان کرتے، کاش میں وہ زمانہ پاتا کہ جب اہل مکہ مشرکین آپ پر ظلم و ستم کرتے اور آپ مکے سے ہجرت فرما کر دوسرے شہر مدینہ کو جاتے تو اس وقت بھی میں آپ کے ساتھ میں ہوا کرتا۔ اس راہب نے سرکار کے قدموں کو بوسہ دے کر اسی وقت کلمہ توحید کی اس نے گواہی دے دی، کلمہ توحید پڑھ لیا۔ یہ واقعہ تجارت کے موقع پر واقعہ پیش آیا اور یہی واقعے کو سن کر جب غلام میسرہ نے اس واقعے کو سنا تو سیدھے جب واپس حضور کی ساتھ میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس وہ غلام پہنچا، ام المؤمنین نے دریافت کیا کہ اے میسرہ، میں نے جس ہستی کے ساتھ تمہیں بھیجا تھا وہ ہستی کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ تو میسرہ نے اس واقعہ سارا کا سارا واقعہ سفر کا بیان کر دیا، ساری کیفیتیں بیان کر دی۔ کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب کسی دھوپ کے مقام پر جاتے تو ان پر ایک ابر سائبان ہو جاتا۔ وہ ساری صفتیں اور وہ راہب کا وہ واقعہ جب سارا کا سارا بیان کر دیا تو ام المؤمنین کے قلب مقدس میں رسول پاک علیہ السلام کا جو ادب و احترام تھا اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ آپ سرکار کے ان اخلاق سے اور راہب کی ان باتوں سے آپ انتہائی رسول پاک علیہ السلام سے متاثر ہوئی، اور اس کے بعد سارا عرب، سارے قریش جن سے نکاح کی دعوت دیا کرتے تھے، پیغام نکاح بھیجا کرتے تھے، وہ ام المؤمنین نے اپنی طرف سے رسول پاک علیہ السلام کی طرف اپنی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو حضور کے چچا حضرت ابو طالب اس وقت موجود تھے۔ آپ نے کہا کہ یقیناً رسول پاک علیہ السلام کے اخلاق و کردار بہت بلند و بالا ہے۔ آپ نے کہا کہ خدیجۃ الکبریٰ یہ وہ ہستی ہے جن کے اخلاق، سمجھداری، ہوشیاری اور فہم و فراست سارے عرب میں مشہور ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح ہوا اس میں حضرت ابو طالب نے اس وقت خطبہ نکاح پڑھا اور سرکار کا نکاح فرمایا ہے۔ تو اس طرح آپ کا نکاح ہوا، اور پھر مزید اور سیرت کی کتابوں میں بیان کیا گیا کہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں حضرت ابو طالب نے بھی نکاح پڑھا، اور آپ کے ایک چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل جن کا نام تھا، انہوں نے بھی خطبہ نکاح دیا۔ جن جن لوگوں نے اس خطبہ نکاح میں خطبہ دیا، سارے کے سارے خطبہ دینے والی ہستیوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال اس طرح ام المؤمنین کا رسول پاک علیہ السلام سے نکاح ہوا، اور ایسا نکاح ہوا اور ایسی محبتیں قائم ہوئی
کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے وصال مقدس تک کہ خدیجۃ الکبریٰ سے بڑھ کر مجھے کوئی اور خاتون محبوب نہیں گئے، اتنی میرے آقا محبت فرمایا کرتے۔ تو الغرض آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام کو چاہیے کہ ہمارے اسلام کی جو معزز خواتین ہیں، اسلام کی جو ازواج مطہرات ہے، با اخلاق خواتین ہے، ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے ہمیں واقف ہونا ضروری ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے جو نیک خاتون بندیاں گزری ہیں، ان بندیوں کے اور نیک صالحات کے واقعات سے آج ہمارا معاشرہ بہت پیچھے ہو چکا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے جاتے ہیں، چھوٹی مصیبت کو ایک بڑی مصیبت سمجھی جاتی ہے۔ یہ سارے مسائل اسی لیے ہو رہے ہیں۔ آج جو خودکشی کے واقعات، جو لڑائی جھگڑے کے واقعات مسلم گھرانے میں ہو رہی ہے، مجھے کسی نے کہا کہ اگر آپ کورٹ کچہری کو جائے، وہاں پر 90 سے زیادہ فیصد جو جھگڑے ہیں میاں بیوی کے، وہ مسلمانوں کے ہیں، برقع پوش خواتین کے ہیں۔ 90% سے زیادہ، 10% کوئی غیر قوم کے رہیں گے، 90% سے زیادہ جھگڑے، لڑائی، اختلافات، یہ جتنے معاملات کورٹ میں، پولیس اسٹیشنز میں جو کچھ بھی ہو رہے ہیں، یہ مسلم گھرانے کے، مسلم خواتین کے، مرد اور عورتوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان اپنے گھروں کی خواتین کو، لڑکیوں کو، بیٹیوں کو، گھروں کی جو ملت کی مائیں ہیں، ہر ایک کو چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ امہات المؤمنین کی سیرت سے واقفیت ہو، حضرت خاتون جنت کی سیرت سے واقفیت حاصل ہو۔ جتنے ہم اپنے اکابرین کے، اسلاف کے، ہمارے پاک خواتین کے واقعات سے اپنی قوم کو واقف کراتے رہیں گے، اتنے جھگڑے، اختلافات، خودکشی کے واقعات ہمارے معاشرے سے ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ان واقعات سے، ان کی سیرت سے ناواقفیت ہی کی وجہ ہے یہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ان کی سیرت سے دوری ہی کا نتیجہ ہے کہ معمولی باتوں پر ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں خودکشیاں کر رہی ہیں۔ امہات المومنین اور خدا کی نیک بندیاں، صالحات، ان کے تذکرے سے آج ہم محروم ہیں۔ اسی لیے آج ہم معاشرے کے اندر یہ جو افراتفری، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان اختلافات اور سوشل میڈیا پر اس کی ایک بوچھار جو بڑی ہوئی ہے، ایک جو تذکرے چل رہے ہیں معمولی باتوں پر، یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کی خواتین کو امہات المؤمنین کی سیرت سے دور کر دیا ہے۔ تو ہم گھر کے مرد حضرات کی ذمہ داری ہے، گھر کے ذمہ داروں کی، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو بھی دنیاوی تعلیم دیتے ہیں دیں، پہلے انہیں ایک اسلام اور ایک مسلمان خاتون کو کیسے ہونا چاہیے اور امہات المومنین کی زندگی کیسی تھی، ان کی زندگیوں سے واقف کرانا ضروری ہے۔ جب کریں گے پھر دیکھیں دلوں کے اندر انقلاب پیدا ہوگا، دلوں کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوگی۔ وہ کیسی مصیبتوں میں صبر کیا کرتی تھی، کیسی تکالیف میں حضور کا ساتھ دیا کرتی تھی، اس میں انقلاب پیدا ہوگا اور ہمارے معاشرے کے اندر امن و سکون قائم ہوگا۔ الغرض رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو ام المؤمنین کا وصال مقدس ہوا۔ مکہ المکرمہ میں جنت المعلا نامی قبرستان ہے، وہاں پر آپ کی تدفین عمل میں آئی، اور جب آپ کی تدفین ہوئی تو یہ بھی آپ کی بہت بڑی خصوصیت ہے، بہت بڑی خصوصیت ہے کہ جس وقت آپ کی تدفین ہوئی، آپ کی قبر شریف کے اندر نبیوں کے سلطان تشریف رکھے۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے ام المؤمنین کو قبر میں لٹایا، اور حضور نے ان کی تدفین کے معاملات کے لیے قبر میں اترنے والی ہستیوں میں رسول پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ تو بہرحال آج ہم تمام کو چاہیے کہ ام المؤمنین کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی فاتحہ خوانی کا اہتمام ہو، ان کا فیضان، ان کا صدقہ اللہ سے مانگے۔ وہ نیک خاتون ہے،
اسلام میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والی عورتوں کی جو خاتون ہے، سب سے پہلے حضور کا کلمہ سننے والی جو خاتون ہے، سب سے پہلے سرکار کے پیچھے نماز ادا فرمانے والی جو خاتون ہے، وہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو ان کی فاتحہ خوانی بھی گھروں میں ہو، اور ان کے لیے ایصال ثواب بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی ہو، درود و سلام بھی ہو، ذکر و اذکار بھی ہو، اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور آپ کے پاکیزہ اخلاق و سیرت و کردار کو ہم سب کو اور ہماری ملت کی ساری خواتین کو ام المومنین کی سیرت سے واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔